اور یہی وجہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مر کے قبر میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو سنت یہ ہے کہ ہر انسان اس کے اوپر جو ہے 3 لپیں اس کی قبر پہ مٹی کی ڈالتا ہے، تو یہ کہتا ہے مینا خلقناکم، اسی مٹی سے یہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اپنی اصل پیدائش کا ذکر کرتا ہے کہ اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا ہے، تو گویا کہ اپنا سبق بھی دہراتا ہے، اس مرنے والے کو بھی یہ حقیقت بتلاتا ہے کہ اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا اس خالق نے، مینا خلقناکم، کہ ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا تمہیں، وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم اسی مٹی کے اندر تمہیں لوٹا دیں گے۔ تو گویا کہ پھر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، گویا کہ یہ شخص جو ہے وہ مٹی پھینک کے اس مرنے والے کو کہتا ہے کہ تو اگر اس مٹی کے اندر دفنایا جا رہا ہے تو فیہا نعیدکم، اس مالک نے پہلے ہمیں کہہ دیا کہ اسی مٹی ہی کے اندر تمہیں لوٹایا جائے گا۔ آج اگر تجھے ہم اس مٹی کے اندر دفنا رہے ہیں تو بعید نہیں ہے کل کو ہم بھی اسی مٹی ہی کے اندر دفنائے جائیں گے۔ تو مینا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی مٹی سے ہم ایک بار تو پھر تمہیں کھڑا کریں گے، جیسے پہلے ہم نے ایک اسی مٹی سے تمہیں کھڑا کر دیا تھا، اسی مٹی سے ہم دوبارہ پھر تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ لہذا میدان حشر کے اندر کھڑا کرنے کے لیے اسی مٹی سے تمہیں یوں اگا دیں گے جیسے فصل اگتی ہے، جیسے پنیری اگتی ہے، جیسے گھاس اگتا ہے، ایسے تمہیں اگا دیں گے اور زندہ سلامت کر کے اپنے رب کائنات کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ تو دیکھو ساری اصل مٹی نکلی ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی سے، انسان بیج ڈالتا ہے، وہ بیج وہ اس کے اندر جو سیب ہم نے بنا ہوا کھائی، یہ سیب اصل میں مٹی تھا، مٹی نے جب اپنے آپ کو اس سیب کے اوپر قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو سیب بنا دیا۔ کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک جمادات ہیں، دوسرے نباتات ہیں، تیسرے حیوانات ہیں اور چوتھی انسان ہیں۔ یہ 4 طرح کی مخلوقات ہیں، سب سے ادنا درجہ جو جمادات کا ہے، اور یہ اصول ہے کہ ہر ادنا مخلوق اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتی ہے۔ چنانچہ جمادات جو زمین ہے، پتھر ہیں، یہ جمادات اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتی ہے، اپنی قوت زرخیزی کو یہ نباتات پر لگاتی ہے تاکہ فصلیں اچھی اگنے لگتی ہیں، باغات پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ جمادات جو مٹی زمین اپنی ساری قوت زرخیزی یہ نباتات پہ قربان کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نباتات پھلتے پھولتے ہیں، فصلیں لہلہاتی ہیں۔ تو جب یہ اپنے آپ کو اس پر قربان کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے نتیجے میں اس مٹی کو نباتات کے درجے میں داخل کر کے اس کو نباتات بنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ مٹی سبزی بن جاتی ہے، مٹی پھل بن جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور نباتات اپنے آپ کو اپنے سے اعلیٰ پر جب قربان کرتی ہے، نباتات سے اعلیٰ حیوانات ہیں، نباتات اپنے آپ کو حیوانات پر قربان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حیوانات ان پتوں کو کھا کے، اس سبزیوں کو کھا کے، ان جب وہ گھاس پھوس کو کھا کے اپنی زندگی کو باقی رکھتے ہیں، تو یہ نباتات اپنے آپ کو ان پر جب قربان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان نباتات کو حیوانات کے درجے میں داخل کر دیتے ہیں، اور ان نباتات کا درجہ بڑھا کے ان نباتات کو حیوانات بنا دیتے ہیں، اور ان حیوانات کی جسم کا جز بن کر گویا کہ وہ حیوان بن کے چلنے لگتا ہے۔ تو دیکھو ہر ادنا اپنے اعلیٰ پر جب قربان کرتی ہے، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کو اوپر کی مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں، اور اسی میں اس کو متشکل و متخلق کر دیتے ہیں۔ پھر حیوانات اپنے آپ کو انسان پر قربان کرتے ہیں، انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے حیوانات کو ذبح کرتا ہے، حیوانات کا گوشت کھاتا ہے۔ ان حیوانات کا جب گوشت کھاتا ہے تو حیوانات چونکہ اپنے آپ کو انسان پر قربان کرتے ہیں، اور وہ انسان جب وہ گوشت کا کھاتا ہے، اس خوراک کو جب کھاتا ہے، اس خوراک کو اللہ تبارک و تعالی مختلف جو سارے مراحل سے گزارنے کے بعد اس کو ایک نطفہ بنا دیتے ہیں، اور وہ نطفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک اور انسان پیدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہی نطفہ اسی سبزی سے بنا، اسی گوشت سے بنا، وہ گویا کہ جتنی بھی نیچے کی مخلوقات کی قربانی تھی، وہ چونکہ سب کی قوت اکٹھی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے سب سے پہلے وہ خون بنتا ہے، اس کے جسم کا خون بنتا ہے، اور خون اس کے بعد تمام اپنے جسم کے مراحل مقرر کرنے کے بعد پھر وہ مادہ تولید بنتا ہے، اور مادہ تولید کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو دیکھو وہ حیوانات جو انسان نے کھائے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو انسان پر جو قربان کیا تھا، اللہ نے اس کے درجے کو بڑھا دیا، اس کو حیوان نہیں رہنے دیا بلکہ اس کو ایک زندہ انسان بنا کر پیدا کر دیا۔